جب ہم بات کرتے ہیں سامع خان کے حوالے تو سامع خان کی بھی پیشن گوئیاں ایسی ایسی درست ثابت ہوئی ہیں کہ بڑے کیا کہتے ہیں اس کو سامع تہلکہ مچا اس پہ، اور بڑا آپ کو اس کا بڑا زبردست فیڈ بیک ملا، اور اس کا آپ کے ٹی وی پروگرامز میں، خود ہمارے پروگرامز میں جو کچھ آپ کہہ کے گئی وہ سارا کچھ درست ثابت ہوتا رہا۔ اچھا، آپ نے جو کچھ کہا سارا کچھ تو ہم نہیں، ظاہر ہے دوبارہ وہی پروگرام تو چلا نہیں سکتے، لیکن کچھ چیزیں ضرور آپ کے ساتھ مل کے سنتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا تھا۔ میں ستارے دیکھ رہی ہوں نا جی، تو بشرا بی بی کا ستارہ دیکھو اور خان صاحب کا، تو اس وقت وہ حال ہو گیا۔ میں یہ جملہ میں نے ریحام صاحبہ اور جب عمران خان کی شادی ہوئی تب بھی میں نے بولا تھا کہ یہ جوڑی ایسے ہے کہ تو بھی تلوار سا میں بھی تلوار سا۔ آج وہ جملہ ان دو جوڑی کے لیے بول رہی ہیں، یہ اس ایج پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اسی ایج پہ کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ عمران خان اور ریحام خان کھڑے ہوئے تھے۔ آج بشرا صاحبہ اور عمران خان صاحب بھی اسی ایج پہ اسی جگہ پہ آ گئے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو مجھے یہ اب یہ کہانی کیونکہ پہلے بھی یہ تھا کہ خان صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے کہ جتنا بھی نبھا ہوا آئی تھنک بشرا بی بی کی ذرا استقامت کی وجہ سے ہو گیا، لیکن کیونکہ خان صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں نا، کہ میری بہت سارے انٹرویوز آن بورڈ ہیں، تو یہ میرج اب مجھے اس سال سے آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سر، 2023 والے سال سے آگے نہیں جا رہی۔ یہ جو بھی ہوگا، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، اس سے 6-7-8 ماہ میں کسی وقت بھی آپ کو نیوز آ جائے گی۔ میں جو بھی ہوگا اسی سال میں ہوگا، اور یہ سال آدھا گزر چکا ہوا، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ایسی انفارمیشنز آ رہی ہیں اور صحافتی حلقوں سے آ رہی ہیں کہ کوئی اندر گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے، لوگ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کی گئی تھی۔ لیکن اب موجودہ صورتحال کیا ہے ملک کے حوالے سے؟ سامع کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم کہاں کھڑے میں ہیں؟ سب سے پہلے تو موقع دینے کے لیے اگین بہت بہت شکریہ آپ کی طرف سے، میں اس کو عزت افزائی سمجھتی ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ ہمارے لیے بھی عزت افزائی ہے۔ میرے رب کا بہت شکریہ، مطلب یقین جانیے کہ کچھ چوتھا سال ہے کہ پورا پیراگراف جو میں بولتی ہوں نا، اللہ پاک اس کی عزت رکھ لیتے ہیں میرے منہ سے۔ میں تو پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتی بھی تو آتی ہوں کہ منہ سے وہی بات نکلے جس کی عزت بچی رہے۔ تو پچھلے سال کا بھی پورا پیراگراف پورا ہو گیا۔ آپ نے میری وہ لائن نہیں چلائی کہ جو میں نے کہا تھا 21 مارچ سے شروع ہونے والا سال فوج کا سال ہے۔ پھر بہت سارے پروگرامز آپ ہی کے چینل کے اوپر آن بورڈ ہیں جو میں نے کہا تھا کہ 25 مارچ سے 20 مئی کے درمیان فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ فوج کی ساکھ کو جو ڈینٹ ڈالنے کی کوششیں کی گئیں، جو فوج کا وقار مجروح کیا گیا، اس کی بھی یہ بحالی کا سال ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ساری باتیں تو ٹھیک ہے نا، ہم بالکل مشکل تھا۔ اچھا، یہ تو واقعی تو ہم تینوں ہی چلے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں تو متفق ہو گئے کہ یہ جوڑی تو اللہ نے بنائی تھی، اور اب شاید اس کے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھیں اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، ٹھیک ہے، رجیم چینج کی بھی پریڈکشن آپ ہی کے پروگرام کے اوپر آپ نے، وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ کے پاس سارا ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے، ہم بیک آف نہیں کر سکتے، آپ تو اکاؤنٹیبل کر لیتے ہیں۔ آگے جو یہ جو اس وقت مارا ماری ہے، عوام گھبرا چکی ہے، لوگ پریشان ہو چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ جو اندرونی خانہ جنگی والا سین ہے نا سر، یہ 17 جولائی از دی لاسٹ ڈیٹ اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جیسے میں 20 مئی تک کہتی تھی کہ کچھ ایسا ہوگا، یہ جو ہم ایک مذاق بنے ہوئے تھے، کبھی کہاں سے کچھ ہو رہا تھا، تو 20 مئی تک وہ حالات تو کنٹرول ہو گئے۔ اب یہ جو اس وقت چل رہا ہے، یہ اللہ پاک کے حکم سے 17 جولائی سے حالات جو ہے وہ قابو میں آتے ہیں۔ ہاں، پاکستان کی بہتری، یہ آپ کو بہت لمبی بات نہیں کریں، یہ کوئی 1.5 مہینے کی بات ہے، یہ جون ہے، جون شروع ہو چکا ہے، جولائی کی 17 جو ہے مڈ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس وقت جو پاکستان کا جوپیٹر موو لے چکا ہے 17 مئی سے آلریڈی، اچھا، یہ جون میں پاورفل ہو رہا ہے اور 17 جولائی سے مزید پاورفل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ملکوں کا تعاون سر، جب لوگ کہتے تھے دیوالیہ ہو جائے گا، یاد ہم شروع میں کتنے پریشان تھے، تو میں کہتی مجھے تو کوئی دیوالیہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے غیب کی طرح کمک رب کے حکم سے آتی ہے۔ اس ملک نے چلنا ہے، اس ملک نے وہ ملک بننا ہے جس کا خواب نعمت شاہ ولی حضرت دیکھا کرتے تھے۔ یہ ملک جغرافیائی اہمیت میں بھی اہم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم 2025، یہاں میں ایگری کرتی ہوں اپنے معزز مہمان کے ساتھ کہ 25 والا سال وہ سال ہوگا جب اللہ کے حکم سے ہم بھی کوئی باعزت ملکوں میں شاید اپ گریڈ ہو چکے ہوں گے۔ صحیح۔
اور جو ہے جہاں تک الیکشن کی بات ہے، آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ ہاف میں الیکشن ناممکن ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رجوع کیا، میں کہ مت ٹکٹیں بائی کریں، الیکشن فرسٹ ہاف میں نہیں نظر آتا. اچھا، وہ جو لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے جا رہے تھے تو وہ آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ٹکٹیں لینے جائیں تو آپ نے کہا ٹکٹیں نہ لیں. میں نے بہت لوگوں کو اچھا خاصا کئی لوگوں نے خرچہ کر دیا اور وہ خرچہ ضائع ہو گیا. اب وہ آتے ہیں میرے پاس، میں کہ جی میں نے آپ کو منع کیا تھا. صحیح ہے. اچھا جی، اب وہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کی بات، میں پہلے کہتی ہوں کہ پاکستان میں ایک نظام کی تبدیلی نے آنا ہے. ٹھیک. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نے زیادہ سروائیو کرنا ہے. اب یہ کب ہمارا تھنک ٹینک جو ہے اس بات کے اوپر سوچے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر الیکشن اس سال کے سیکنڈ ہاف میں نہیں ہوتا نا، پھر 25 سے پہلے نہیں ہوگا. اور نواز شریف صاحب کی واپسی اب بالکل ممکن ہے اس سال کے اینڈ تک جو ہے. کہ ان کی واپسی بھی عین ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس سال کے اینڈ تک ان کی بھی وطن میں واپسی جو ہے وہ ممکن ہے. لیکن یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو اب اگر الیکشن نہیں ہوتا پھر 2025 میں 2024 جو آپ نے بیچ میں سے نکال دیا. دیکھیں، میں تو پہلے کہتی ہوں کہ غیب کا علم یہ نہیں ہے، یہ اندازوں کا علم ہوتا ہے. اور اندازوں کو کہ جوپیٹر کی پوزیشن ہی وہاں سے جا کے سالڈ ہوتی ہے. شاید آپ کا ملک الیکشن افورڈ کرنے کا اسی وقت میں قابل ہو جس وقت جو ہے 25 والا سال ہو. یہاں پہ پہلے سٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی کیوس کی صورت ہو جائے گی جس کی وجہ سے شاید الیکشن کا ڈیلے اناؤنس ہو جائے. اگر یہ اکتوبر میں تو مجھے بھی چانس کم نظر آتا ہے. اور 24 والا سال بھی ہماری جو ہے نا وہ ہے پروسیس کا سال ہے اپنے بہتر زون میں جانے کا. اور 25 والا سال وہ والا سال ہے جس میں جیسے لوگ مریم نواز صاحبہ کا ستارہ پوچھتے ہیں، تو میں تو ان لوگوں کے ستاروں سے بھی اندازے لگاتی ہوں. تو مجھے ان کا ستارہ اس وقت ایک بوم میں نظر آتا ہے 25 والے سال میں. تو یہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر ابھی نہیں ہے جو ہے اس سال کے اینڈ پہ، تو پھر 25 سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا. یا ممکن ہے کہ اس سال بھی ہو جائے، امکان ہے. فرسٹ ہاف میں تو بالکل امکان نہیں. فرسٹ ہاف تو نکل گیا نا جی، جون شروع ہو گیا نا، ابھی تک تو کوئی ایسا امکان نہیں. اب بجٹ آ جائے گا، بجٹ کے بعد جو ہے ساری ایک ایکٹیویٹی جو شروع ہوئی ہے اس کے مطابق چلیں گے. مجھے بھی ایسا لگتا ہے جیسے ایک سیٹ اپ، جو ایک گورنمنٹ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے گا، شاید انہیں کھینچنا مجبوری ہو جائے پاکستان کے لیے. اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، نگران ایک حکومت ایسی بنے گی، اور شاید وہ ڈریگ ہوئے، پھر جو وہ ڈریگ ہوگی. وہ جو 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے ہم بات کرتے ہیں وہ اس میں نہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں سر، ہمارا مشورہ مانا نہیں جاتا. تھوڑی سی ٹریننگ بھی ضروری ہے ہمارے سیاستدانوں کی، اسکروٹنی بھی ضروری ہے. سر اگر یہ چھانٹی ہو جائے گی نا تو ملک میں ایک صاف ستھری پالیٹکس کی آغاز ہی اگلے 2 سالوں میں بنتا ہے. چھانٹی تو شروع کر دی انہوں نے، بلکہ چھانٹے شروع کر دی ہیں. ہاں، تو وہ جو یہ چھانٹی سر اس وقت اس لیے ضروری ہے، یہ کچھ فلٹر ہونا ضروری ہے تاکہ صاف ستھری پالیٹکس کا، جس طرح ٹرکی میں اتنا پیارا الیکشن بھی ہوا اور وہ الیکٹ بھی ہوئے، اور جو ہے مطلب یہاں پہ بھی ہمیں بھی پیسفل اب چاہیے پاکستان. لیکن ستارے اب ہمیں اس طرف سفر شروع ہے، لیکن یا 24 یا 25 میں جو ہے نا آپ یہ کیوس ختم ہو جائے گا. ملک انشاءاللہ اللہ 2023 میں بھی آپ کو کیوس جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہے. میں نے کہا 17 جولائی تک کی کیوس ہے. 17 جولائی تک ہے. اس کے بعد آپ کے آگے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، بالکل واضح ہو جائیں گی کہ وچ وے ٹو گو، کون سی ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں. یہ 17 جولائی سے چیزیں ڈیسائسو ہو جائیں گی. 17 جولائی. لیکن پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، پاکستان کے لیے اچھی خبریں الحمدللہ آنی شروع ہو جائیں گی. جون سے شروع ہونے والے 3 سال پاکستان کی ساکھ بھی بحال کریں گے، پاکستان کا وقار بھی ٹھیک ہوگا، پاکستان کی عزت افزائی بھی دوسرے ملکوں میں ہوگی. یہاں سے شروع ہونے والے 3 سال بہت امپورٹنٹ ہیں اور اچھے ہیں. اور میں آپ کو سر ایک بات بتاؤں، یہ سپنا سچ مچ تھا کہ 2025 تک پاکستان اللہ نہ کرے دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا. اب میں کہہ سکتی ہوں کہ اب بچے گا بھی اور جو ہے نا چمکے گا بھی انشاءاللہ.